حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی رسول ہونے کے باوجود زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ سارے اولیاء، قطب، ابدال مل جائیں تو صحابی کے گرد راہ کو وہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ساتھ والے جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا، اور حضور جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ پھر فرمایا کہ ہم خود ہی اس کی ماں کے پاس چلتے ہیں۔ خود چل کر حضور جب اس کی والدہ کے پاس گئے اور والدہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں حاضر ہو جاتی، کریم آپ جو ہے وہ کیوں چل کر آئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بتائیے علقمہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، احکام کی پابندی کرتا ہے اور سارے احکام اس کے پورے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں۔ یعنی عبادات میں کمی نہیں ہے، عبادات پوری ہیں، باقی ہر چیز پوری ہے، لیکن صرف ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اس سے راضی کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ میری بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ یعنی میں جب کہتی اور اس کے مقابلے میں کوئی اس کی بیوی کہہ دیتی، یہ بیوی کی بات کو مان لیتا اور میری بات کو چھوڑ دیتا۔ صرف اتنی بات سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو والدہ نے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے؟ جن کو جلایا جائے گا، اور جب آگ روشن ہوگی تو علقمہ کو اس میں ڈالا جائے گا۔ ماں تڑپ اٹھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھے۔ فرمایا کہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی آگ بہت بھیانک ہے اور بہت دردناک ہے۔ جب تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلتا ہوا کیسے برداشت کرو گی؟ تو ماں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اور پھر صحابہ کرام حضرت علقمہ کے پاس جب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ہم قریب پہنچ رہے تھے اور حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری تھا، اور جیسے ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ یعنی والدین کی نافرمانی تو بہت بڑا وبال ہے۔ صرف اپنی بیوی کو اپنے والدہ پر جو ہے وہ ترجیح دینے کی وجہ سے اتنا معاملہ یعنی صحابی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو جب صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ اور صحابہ کرام سے اس طرح کے جو معاملہ صادر ہوئے ہیں وہ اصل میں آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ایسا ہوا ہے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو وقت آنے سے پہلے سدھار لیں۔ تو جن کے والدین ناراض ہیں وہ خدا را کوشش کرے اپنے والدین کو منائیں، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے